ایک طرف تو پانی اور دوسری جانب مچھروں کی فوج، سیلاب زدگان کی مشکلات میں دگنا اضافہ ہو گیا۔ نقل مکانی کرنے والوں کے لیے کھلے آسمان تلے جینا محال، متاثرین میں ملیریا پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے۔ مخیر حضرات سے مچھردانیاں بچاؤ کے لیے لوشن اور ادویات کی درخواست، لاکھوں متاثرین مسیحاؤں کی راہ تک رہے ہیں، جبکہ سٹی نیوز نیٹ ورک کا کیمپ آپ کے تعاون کا منتظر ہے۔ ہم نے اپنی ٹیمیں میدان میں اتار دیں، ڈاکٹرز کا قافلہ بھی ہمراہ ہوگا۔ ایک طرف پانی اور دوسری جانب مچھروں کی فوج، سیلاب زدگان کی مشکلات میں دگنا اضافہ ہو گیا۔ نقل مکانی کرنے والوں کے لیے کھلے آسمان تلے جینا محال ہو چکا ہے۔ متاثرین میں ملیریا پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے۔ مخیر حضرات سے مچھردانیاں بچاؤ کے لیے لوشن اور ادویات کی درخواست ہے۔ لاکھوں متاثرین مسیحاؤں کی راہ تک رہے ہیں۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کا کیمپ آپ کے تعاون کا منتظر ہے۔ ہم نے اپنی ٹیمیں میدان میں اتار دی ہیں اور ڈاکٹرز کا قافلہ بھی ہمراہ روانہ کر دیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اندرون سندھ میں ہونے والی حالیہ موسلادھار بارشوں نے جہاں مکینوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا، وہیں مچھروں کی بہتات نے نقل مکانی کرنے والوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ متاثرین کو مچھردانیوں اور مچھروں سے بچاؤ کی ادویات کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ کھلے آسمان تلے مقیم متاثرین دن کو خوراک کی قلت سے پریشان تو رات کو مچھروں نے زندگی اجیرن کر دی ہے۔ متاثرین مچھردانیوں اور مچھر بچاؤ ادویات کے منتظر ہیں۔ مزید احوال جان لیتے ہیں راؤ دلشاد سے۔ راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے گا کہ متاثرین کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ بالکل، میں اس وقت تو موجود ہوں ڈسٹرکٹ شہید بے نظیر آباد، جو کہ نواب شاہ اس کا نام تھا پہلے، اب شہید بے نظیر آباد ہے۔ تو آپ کو یہ بتائیں کہ دن بھر تو ہم نے اس کے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں، جن میں مہران ہائی وے ہے، یونیورسٹی روڈز ہے اور دیگر جو مرکزی شاہراہیں ہیں اس شہر کی، وہاں پر بہت بڑی تعداد میں جو نقل مکانی کر کے آنے والے یہاں کے باسی ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ان کو دو بڑے مسئلے اس وقت سامنا ہے۔ ایک تو جو کسی خشکی پر وہ موجود تو ضرور ہیں، لیکن ان کے پاس خوراک کی قلت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مچھروں سے بچاؤ کے جو سامان ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جو راشن ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، مچھروں سے بچاؤ کا سامان بھی ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ناکافی ہے، کیونکہ سندھ کی تاریخ میں یہاں سندھ کے جو لوگ ہیں، جو مختلف لوگ ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ 50 سال میں اس طرح کی صورتحال کا پہلی مرتبہ سامنا کرنا پڑا ہے۔ فلڈز پہلے بھی آتے رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں پہلی مرتبہ لوگوں کو ڈسپلیسڈ ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے، کیونکہ جس شاہراہ پر بھی آپ نکلیں گے آپ کو کیمپس نظر آئیں گے اور تھوڑا بہت سامان ساتھ لیے متاثرین جو ہیں وہ سڑکوں کے کنارے پر بیٹھے ہوں گے۔ ہماری بھی آج بات ہوئی مختلف یونین کونسلز جو کہ پوری ڈوب چکی ہیں، وہاں پر ہم گئے۔ وہاں پر جو لوگوں کو مسائل ہیں، خوراک کی قلت کا سامنا تو تھا ہی، لیکن رات کے اوقات میں کھلے آسمان تلے سونے والے جو متاثرین ہیں، ان کو مچھروں کی بہتات کا سامنا ہے۔ مچھروں سے بچاؤ کے حوالے سے مچھردانیوں کی قلت کا سامنا ہے، خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہیں وہ ان کے لیے شدید جو وہ پریشانی کا باعث بنتی ہے، جو اس کے ساتھ ساتھ کوئی اس سے بچاؤ کا اہتمام تک جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ایسے میں جب بھی مخیر حضرات جو عطیات اپنے دیں تو ساتھ میں مچھردانیوں کا اہتمام، مچھردانیاں ضرور ڈونیٹ کریں۔ موسپیل اور مچھروں سے بچاؤ کی دیگر جو ادویات ہیں وہ ضرور فراہم کریں تاکہ ان کی دادرسی ہو سکے، کیونکہ ابھی تو جو صورتحال ہے وہ بارشوں کے پانی کی وجہ سے ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 5,22,000 کیوسک کا جو ریلا ہے وہ سکھر براج سے اس وقت گزر رہا ہے، جس کے جو قوی امکان ہے کہ مزید اضلاع جو ہے وہ اس سے ہٹ ہوں گے، جس سے نواب شاہ، دادو اور اس کے ساتھ ساتھ خیرپور جو پوری طرح سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹیریئر سندھ کے دوسرے اضلاع جن میں ٹھٹھا بدین شامل ہیں وہ بھی ہٹ ہو سکتے ہیں۔ تو مزید جو لوگ آلریڈی نقل مکانی کر چکے ہیں، اب ان کی تعداد اور زیادہ بڑھے گی تو اور زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی۔ ابھی تو جو متاثرین ہیں وہ
منتظر ہیں داد رسی کے اور منتظر ہیں کہ مغیر حضرات ان کے لیے جو ہے وہ حکام بالا کے ساتھ ساتھ مغیر حضرات بھی ان کے لیے مچھر مار سپرے ادویات جو ہیں وہ فراہم کریں. یہ بچے ہیں ہمارے ساتھ موجود چونکہ یہاں پر زیادہ تر سندھی میں بولنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. یہ بچے ہیں جو بولنا بھی چاہ رہے ہیں. آپ بتائیں گے کہ مچھروں سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مچھردانیاں بھی نہیں ہیں، ہمیں روز مچھر کاٹتے ہیں، ہمیں تنگ کر دیا ہے مچھروں نے. ٹھیک ہے، کیا کہنا چاہو گے؟ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں. ہمارے کو مچھردانیاں چاہیے اور لوشن چاہیے مچھروں کے ساتھ جو ملتا ہے. اور ہم پانی میں جاتے ہیں تو خارش ہو جاتی ہے، پانی کو مشین چاہیے پانی کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. معصوم بچے ہیں یہ فریاد کر رہے ہیں کہ ان تک جب آپ دیگر اشیاء جو ہیں وہ اشیاء خورونوش جب آپ ڈونیٹ کریں تو اس کے ساتھ ساتھ موسپیل اور دیگر مچھروں سے بچاؤ کی جو ادویات ہیں وہ ضرور ڈونیٹ کی جائیں تاکہ ان کی جتنے دن یہ اس طرح سے ڈسپلیسڈ ہیں ان کی داد رسی ہو سکے. مہران ہائی وے ہو یا دیگر جو علاقے ہیں، آج ہم نے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا، ہماری ٹیمز نے بھی دورہ کیا، تو اس وقت کوئی پرسون حال نہیں ہے. بہت بڑی تعداد میں حال نہیں ہے. متاثرین کو مچھردانی اور مچھروں سے بچاؤ اور ادویات کی شدید قلت کا سامنا ہے. راؤ دلشاد ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. سبزیوں کی قیمتوں میں 20 سے 25 روپے کا اضافہ. سرکاری ریٹ لسٹ. بازار میں سبزیوں کی قیمتوں میں واضح تضاد. درجہ اول پیاز کا سرکاری ریٹ 128 جبکہ بازار میں 200 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ ٹماٹر کا سرکاری ریٹ 155 اور منڈی میں 220 روپے کلو میں فروخت. لہسن چائنا کا ریٹ 215 اور بازار میں 300 روپے کلو. ادرک کا ریٹ 350 اور بازار میں 450 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. سبزیوں کی قیمتوں میں 20 سے 25 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے. سرکاری ریٹ لسٹ. بازار میں سبزیوں کی قیمتوں میں واضح تضاد دیکھنے میں آ رہا ہے. درجہ اول پیاز کا سرکاری ریٹ 128 جبکہ بازار میں 200 روپے کلو میں فروخت. ٹماٹر کا سرکاری ریٹ 155 اور منڈی میں 220 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سونے کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ. صرافہ بازاروں میں سونا 4800 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا ہے. خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 1,44,800 روپے کا ہو گیا، جبکہ 22 کیرات فی تولہ سونا 1,32,733 روپے کا ہو گیا ہے. 21 کیرات فی تولہ سونا 1,26,700 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ سونے کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ. صرافہ بازاروں میں سونا 4800 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی جانب سے بجلی کے بلوں میں ریلیف کے اعلان کے بعد شہریوں کا لیسکو دفاتر میں رش. لیسکو نے بلوں کی تصحیح کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ پر سوموار تک ترمیم شدہ بل جاری کرنے کے لیے اقدامات اٹھانا شروع کر دیے. وزیر اعظم کی جانب سے شہریوں کو بجلی کے بلوں میں مزید ریلیف دینے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے بعد صارفین کی بڑی تعداد ایک بار پھر لیسکو کے دفاتر پہنچنے لگی ہے. وزیر اعظم نے 300 یونٹ تک فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد لیسکو نے 300 یونٹ تک فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے سرچارج ختم کرنے کے لیے اقدام کرنا شروع کر دیے ہیں. کمپنی نے ویب سائٹ پر بلوں کو اپڈیٹ کرنے کا کام بھی شروع کر دیا ہے، جبکہ جمع ہونے والے بلوں سے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کو آئندہ ماہ بلوں سے منفی کر دیا جائے گا. ذرائع نے بتایا کہ صارفین دفاتر میں جانے کی بجائے سوموار کو ویب سائٹ سے بل نکال سکیں گے. لیسکو کی جانب سے ویب سائٹ پر بل اپڈیٹ ہونے کے بعد صارفین پرنٹ لے کر بل جمع کروا سکیں گے. پنجاب حکومت کا ایل ڈی اے کو لاہور کی مرکزی شاہراہوں کی بحالی کا ٹاسک. ایل ڈی اے نے 4 ماہ میں شاہراہیں بحال کرنے کے لیے اخراجات کا تخمینہ تیار کر لیا. فنڈز کے اجرا اور مالی سال میں شامل کرنے کے لیے سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی گئی. شہر کی 189 کلومیٹر طویل شاہراہوں کی بحالی پر 3 ارب 59 کروڑ 70 لاکھ روپے خرچ ہوں گے. اس سلسلے میں ڈی جی ایل ڈی اے عامر احمد خان نے فنڈز کے اجرا اور مالی سال میں شامل کرنے کے لیے سمری سیکرٹری ہاؤسنگ کے توسط سے وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی. شہر کی اہم شاہراہوں کی ڈسمینٹلنگ اور نئے کارپیٹ روڈ تیار کرنے کی تجویز دی گئی ہے. سمری کے مطابق شہر کی اہم شاہراہیں اپنی مدت پوری کر چکی ہیں. سڑک کی کارپیٹنگ خراب ہونے سے گاڑیوں کے ٹائرز خراب ہوتے ہیں، آمد و رفت متاثر ہوتی ہے. سمری میں استدعا کی گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ اسکیم کو اے ڈی پی میں شامل کرنے اور فنڈز کے اجرا کی منظوری دیں. وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد منصوبہ اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کے پاس جائے گا. منصوبے کی منظوری کے بعد شاہراہوں کی بحالی 4 ماہ میں مکمل کی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ہدایت پر لاہور شہر کے 18 اسکولوں میں سہولیات کے فقدان کو دور کرنے اور خستہ حال اسکولوں کی بحالی کا فیصلہ کیا گیا ہے.
ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی نے بتایا کہ رواں مالی سال میں 5 کروڑ 30 لاکھ روپے کی لاگت سے سہولیات کے فقدان کو دور کیا جائے گا. ایک اسکول پر شیڈ اور 2 خستہ حال اسکولوں کی مرمت کی جائے گی. اس کے لیے محکمہ ایجوکیشن کو اس کام کو جلد شروع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. گورنمنٹ پرائمری اسکول سویاسل لاہور سٹی ڈسٹرکٹ، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول راج گڑھ، گورنمنٹ تہذیب البنا اسکول ٹاؤن شپ، گورنمنٹ ہاؤس اسکول والٹن، گورنمنٹ ہائی اسکول سرائج، گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول مانگا، گورنمنٹ پرائمری اسکول پٹھان کے لاہور، گورنمنٹ پرائمری اسکول مناوا، گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول گھیر، گورنمنٹ پرائمری اسکول دہلم، گورنمنٹ اسلامیہ گرلز پرائمری اسکول پنج پیر مغل پورہ اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول وسن پورہ میں سہولیات فراہم کی جائیں گی. حضرت داتا گنج بخش کے سالانہ عرس کی گرانٹ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. دربار انتظامیہ نے گرانٹ میں 25 لاکھ اضافی مانگنے کی سمری تیار کر لی ہے. محکمہ اوقاف پنجاب نے 1 کروڑ روپے گرانٹ منظور کر رکھی ہے. منظوری سے عرس گرانٹ 1 کروڑ 25 لاکھ روپے ہو جائے گی. مہنگائی کی وجہ سے عرس گرانٹ بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی گرانٹ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے 22 وزیر پرویز الہی نے 14 محکمے اپنے پاس رکھ لیے. وزیر اعلیٰ نے زیادہ محکمے رکھنے میں شہباز شریف اور عثمان بزدار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. سابق وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کے 36 وزراء تھے جبکہ میاں شہباز شریف کے 34 وزراء تھے. تاہم اب وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی 22 وزراء، 5 مشیر اور 5 اسپیشل اسسٹنٹس کے ذریعے اپنی حکومت گاڑی کا پہیا چلا رہے ہیں. پنجاب میں اس وقت 14 محکمے بغیر وزراء کے ہیں. وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے پاس 14 محکموں کا قلمدان ہے. محکمہ اطلاعات SNGAD اسپیشل ایجوکیشن بغیر وزیر کے چلنے لگے. وزیر اعلیٰ کو اراکین اسمبلی میں سے محکمہ آبپاشی کے لیے بھی کوئی مناسب وزیر نہ مل سکا. محکمہ لٹریسی، MPDD، PND اور پراسیکیوشن کا محکمہ بھی وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. محکمہ اوقاف اور انسانی حقوق کی وزارتیں بھی وزیر اعلیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. RPOs اور DPOs کے تقرر و تبادلوں پر ڈیڈ لاک برقرار ہے. حکومت نے نون لیگ کے لگائے IG فیصل شاہکار کو ناموں کی لسٹ دی. IG نے عمل نہیں کیا. چھوٹے اضلاع میں گریڈ 18 کے آفیسر لگانے پر مزید لیگی دور میں تعینات آفیسر تبادلوں کے منتظر ہیں. RPO اور DPOs کے تقرر و تبادلوں پر تاحال ڈیڈ لاک برقرار ہے جبکہ حکومت نے نون لیگ کے لگائے IG فیصل شاہکار کو ناموں کی لسٹ دی. IG نے عمل درآمد نہیں کیا. مسلم لیگ نون لاہور کے جنرل سیکریٹری نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے سیلاب متاثرین کی امداد کی اپیل کر دی. خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں کہ یہ سیاست اور جلسے کا نہیں، متاثرین کے سر پر ہاتھ رکھنے کا وقت ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی ہدایت پر شمع روڈ PP 151 میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے ریلیف کیمپ لگایا گیا. خواجہ عمران نذیر، مہر اشتیاق، چودھری باقر حسین، میاں محمد طارق سمیت حلقہ کے مخیر حضرات شریک ہوئے. خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی سیلاب متاثرین کی مدد کریں. لاہور کے لوگوں کو یہ اپیل کروں گا کہ جس کو بھی دیں، میں نہیں کہتا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھیوں کو دیں، جس کو بھی دیں اپنا حصہ جو ہے ضرور دیں تاکہ آپ کے وہ بہن بھائی جو اس وقت مصیبت میں ہیں ان تک یہ سامان کسی نہ کسی طریقے سے پہنچے. لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے زیادہ سے زیادہ امداد روانہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کار خیر میں عوام بھی دل کھول کر عطیات دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی ہدایت کے مطابق میرے پورے NA کے اندر، ہر یونین کونسل کے اندر کئی کیمپ لگے ہوئے ہیں. لوگوں کے اندر جذبہ موجود ہے. اس میں ان کے کھانے کے لیے، ان کے رات کو سونے کے لیے بستر بھی ہے، جوتیاں بھی ہیں، پانی بھی ہے، جوس بھی ہے، دودھ بھی ہے، رس بھی ہے. ریلیف کیمپ سے کپڑے، خیمے، کمبل، جوتوں سمیت کھانے پینے کے اشیاء کا امدادی ٹرک جنوبی پنجاب روانہ کیا گیا. کیمرہ مین کاشف بیگ کے ساتھ فصیح اللہ، CT 42. شاہدرہ ٹیچنگ اسپتال میں تھیلیسیمیا سینٹر اور کوالٹی سیل کا افتتاح کر دیا گیا. وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے افتتاح کیا ہے. رجسٹرار FJMU پروفیسر ندیم قصوری، پروفیسر بلقیس شبیر، ڈاکٹر حسین جعفری اور شہزاد مغل بھی وائس چانسلر کے ہمراہ تھے. اس موقع پر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کہا کہ تھیلیسیمیا کی زیر نگرانی مریضوں کو مفت علاج اور خون کی منتقلی کی سہولت فراہم کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں مرد نرسوں کو تربیت فراہم کرنے والا واحد ادارہ ہے. ڈائریکٹر کوالٹی پروفیسر بلقیس شبیر کا کہنا تھا کہ کوالٹی انہینسمنٹ کا سب سینٹر کے قیام سے FJMU کی رینکنگ میں اضافہ ہوگا. ڈائریکٹر تھیلیسیمیا ڈاکٹر حسین جعفری نے کہا کہ شاہدرہ اسپتال میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کو تمام تر سہولیات فراہم کی جائیں گی. وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی نے بلڈ ٹرانسفیوژن سینٹر میں موجود مریضوں میں تحائف بھی تقسیم کیے. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.